بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء انا مسح الراس مرتن۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ سر کا مسح ایک بار کرے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، جبکہ صاحب ہدایہ نے اس بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ بتایا ہے کہ ان کے وہاں تثلیث سنت، پڑھے نا ہدایہ میں، یہ ان کے وہاں تثلیث سنت، جبکہ امام ترمذی نے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مذہب بتایا ہے دیگر ائمہ کے ساتھ، امام ترمذی کہتے ہیں رأو مسح الراس مرتن واحدہ، یہ سب لوگ ایک بار مسح راس کے قائل ہیں۔ تو یہ بیان مذہب میں فرق ہو رہا ہے۔ صاحب ہدایہ نے امام شافعی کا مذہب جو بتایا کہ تثلیث سنت ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ ایک بار مسح کرے۔ تو یہ فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہی قول قدیم اور قول جدید کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ قول قدیم اور قول جدید کا۔ صاحب ہدایہ نے جو ذکر کیا وہ قول قدیم ہے، اور امام ترمذی جو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ قول جدید۔ حدثنا قتیبہ حدثنا بکر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن الربعی بنت معوذ بن عفرا انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ۔ بکر بن مضر محمد ابن عجلان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے روایت کی۔ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل کو پہچانتے ہیں؟ کیا پہچان رہے ہیں؟ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل صدوق ہیں، لیکن بعض اہل علم نے ان کے حافظے پر کلام کیا ہے، مگر امام بخاری کے اساتذہ نے انہیں قابل حجت قرار دیا ہے۔ انہوں نے ربیع بنت معوذ ابن عفرا سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، قالت فرماتی مسح راسہ ومسح ما اقبل منہ وما ادبر۔ حضور نے سر اقدس کے اگلے حصے اور پچھلے حصے کا مسح فرمایا، وصدغیہ، صدغن ما بین العین والاذن، آنکھ اور کان کے درمیان کا جو حصہ سر کا ہے اسے صدق کہتے ہیں، جسے کنپٹی کہتے ہیں۔ حضور نے سر اقدس کے اگلے اور پچھلے حصے اور آنکھ اور کان کے درمیان کے حصے کا بھی مسح فرمایا، اور دونوں کانوں کا بھی مسح فرمایا ایک بار۔ اس باب میں حضرت علی اور طلحہ ابن مصرف ابن عمر کے دادا سے روایت ہے، نام ذکر نہیں کیا،
وجہ یہ ہے کہ طلحہ ابن مصرف کے دادا کے نام میں اختلاف ہے، کچھ لوگ عمرو ابن کعب یامی کہتے ہیں اور کچھ لوگ کعب ابن عمرو یامی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عمرو ابن کعب یامی، اور کچھ لوگ کعب ابن عمرو یامی کہتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ربیہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح براسہ مرۃ، اور متعدد طرق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت آئی ہے کہ حضور نے سر اقدس کا مسح ایک بار فرمایا۔ والعمل ھذا عند اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد۔ وبہ یقول جعفر بن محمد، یہی قول ہے امام جعفر ابن محمد کا، یعنی امام جعفر صادق کا، اور امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا رعو مسح الراس مرۃ واحدہ، یہ حضرات ایک بار مسح راس کے قائل۔ اب امام جعفر صادق کا قول یہی ہے، ان تک امام ترمذی کی سند کیا ہے اس کو امام ترمذی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن منصور قال سمعت سفیان بن عیینہ یقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الراس۔ سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے مسح راس کے بارے میں پوچھا، آیجزی مرتن، کیا ایک بار مسح راس کافی ہے؟ فقال ای واللہ، ای یہ حروف ایجام میں سے جو نام کے معنی میں، ای واللہ، ای یعنی ہاں، ایک بار مسح راس کافی۔ اور اب تو ایجاب کے طور پر اس حرف کا استعمال بہت زیادہ، تھوڑا اس کو بگاڑ کر کے کہتے ہیں، ای کی جگہ پر اے کہتے ہیں، اے یعنی ہاں، اور کبھی اس کو ایوا کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایوا، یہ تو بہت زیادہ استعمال ہے ایوا کا، یعنی ہاں، نام کی جگہ پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ باب ما جاء انہ یاخذ لراسہ ماء جدیدا، یہ باب اس بیان میں ہے کہ مسح راس کے لیے نیا پانی لے، نیا پانی لے، یا اس سے پہلے جو عضو دھویا ہے، دھونے کے بعد اگر کچھ پانی بچا ہوا ہے ہاتھ میں تو اس سے بھی سر کا مسح کر سکتا۔ شرح وقایہ میں بھی صورت ذکر کی گئی ہے کہ نہیں؟ البتہ مائع مستعمل کو نہ لے، مائع مستعمل سے سر کا مسح نہ کرے، بہتر یہی ہے کہ مسح راس کے لیے مائع جدید لے۔ حدثنا علی بن خشرم حدثنا عبداللہ بن وہب حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن ابیہ عن عبداللہ بن زید۔ عمرو بن الحارث حبان ابن واسع سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، وہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کون ہیں یہ عبداللہ ابن زید؟ ہاں،
صاحب الاذان، وہ صاحب الاذان ان کو بنا دیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی یہ صاحب الوضو ہیں، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ وہ کون ہیں؟ وہ صاحب الاذان۔ اتنی جلدی آپ لوگ بھول گئے؟ یعنی 2-3 دن بھی آپ لوگوں کا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا، پھر آپ لوگوں کی روایت کی حدیث کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ وہ ان سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے دیکھا، وَأَنَّهُ اور یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کا مسح فرمایا بمائن غیر فضل یدیہ، اس پانی سے جو دونوں ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، دونوں ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، یعنی حضور نے مائے جدید سے سر اقدس کا مسح فرمایا۔ اسی لیے امام ترمذی نے یہ باب قائم کیا ہے کہ مسح راس کے لیے مائے جدید لے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح۔ وروى ابن لہیہ ھذا الحدیث عن حبان بن واسع عن ابیہ عن عبداللہ بن زید، اور ابن لہیہ نے اس حدیث کی روایت حبان ابن واسع سے کی۔ ابن لہیہ کو پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے؟ یہ کون ہے ابن لہیہ؟ نہیں معلوم ہے کون ہے ابن لہیہ؟ یہ صفحہ 3 پر دیکھو، نیچے سے تیسری سطر، وَإِبْنُ لَحِيَّةَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، ابن لہیہ اہل حدیث کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ کیا ضعف ہے ان کے اندر؟ جبکہ ابن لہیہ کے تعلق سے تعدیل کے بھی الفاظ ملتے ہیں، مثلا شیخ صالح، شیخ صدوق، یہ سارے الفاظ ملتے ہیں۔ پھر ضعف کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ حدیثیں لکھا کرتے تھے اور پھر ان کے وہاں آگ لگ گئی جس میں ان کی کتابیں جل گئیں۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہاں، وفات سے 4 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو یہ 4 سال کے دورانیہ میں انہوں نے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کے بارے میں محدثین کلام کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی متابع یا شاہد تلاش کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن لہیہ نے اس حدیث کی روایت حبان ابن واسع سے کی، عن ابیہ عن عبداللہ ابن زید، تو ان کے الفاظ یہ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وانہ مسح راسہ بماء غبر من فضل یدیہ۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ بماء غبر من فضل یدیہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کا مسح فرمایا اس پانی سے جو دونوں ہاتھوں کا بچا ہوا تھا، بمائن غبرہ فضل یدیہ یا بمائن غبرہ من فضل یدیہ۔ غبرہ کا معنی بقیہ،
یعنی دونوں دست اقدس سے جو پانی بچ گیا تھا اس پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کا مسح فرمایا۔ یہ روایت کن کی ہے؟ کن کی؟ عبداللہ ابن زید کی تو پہلی والی بھی روایت ہے۔ یہ روایت ابن لہیہ کی، کن کی؟ ابن لہیہ کی، یعنی حبان ابن واسع سے عمرو بن الحارث نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے اور ابن لہیہ نے بھی ان سے اس حدیث کی روایت کی ہے، لیکن عمرو بن الحارث نے حبان سے جب اس کی روایت کی تو ان کے الفاظ ہیں بمائن غیر فضل یدی، لیکن ابن لہیہ نے جب ان سے روایت کی حبان سے تو کیا کہا؟ بمائن غبرہ من فضل یدی، یعنی یہ دونوں شاگرد ہیں حبان ابن واسع کے، ابن لہیہ بھی اور عمرو بن الحارث بھی، مگر عمرو بن الحارث نے کیا کہا؟ بمائن غیر فضل یدیہ، اور ابن لہیہ نے کیا کہا؟ بمائن غبرہ من فضل یدیہ، غبرہ فضل یدیہ۔ تو حاصل یہ ہوا کہ عمرو بن الحارث نے جن الفاظ میں حبان سے اس کی روایت کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کے مسح کے لیے ماء جدید لیا، لیکن ابن لہیہ نے حبان سے جب روایت کی تو ان کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح راس کے لیے ماء جدید نہ لیا، بلکہ دونوں دست اقدس سے جو پانی بچا تھا اسی پانی سے حضور نے سر اقدس کا مسح فرمایا۔ سمجھ گئے؟ اب ان دونوں میں زیادہ صحیح کیا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں وَرِوَایَتُ عَمْرُ بْنِ الْحَارِثَ عَنْ حَبَّانَ أَصَحُّ، حبان سے عمرو بن الحارث کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا الْحَدِيثِ، اس لیے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے حضرت عبداللہ ابن زید وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کے مسح فرمانے کے لیے ماء جدید لیا، متعدد طرق سے یہ مروی۔ اس لیے جن الفاظ میں عمرو بن الحارث نے اس حدیث کی روایت کی ہے اس کے کثیر مطابعات اور شواہد ہیں، اس وجہ سے عمرو بن الحارث کی روایت یہ زیادہ صحیح، اور اس کے برخلاف ابن لہیہ پر کلام کیا گیا ہے، ان کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، اس لیے ان کے بالمقابل عمرو بن الحارث کی روایت یہ زیادہ صحیح۔ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ راؤ ان یاخذ لراسہ ماء جدیدا، اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مسح راس کے لیے ماء جدید لے۔ باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، یہ باب ہے دونوں کانوں کے ظاہری اور باطنی حصے کے مسح کے بیان میں، یعنی دونوں کانوں کے ظاہر کا بھی مسح کرے اور باطن کا بھی مسح کرے۔ حدثنا حناد حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ واذنیہ ظاہرہما و باطنہما۔ عطاء ابن یسار سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کا مسح فرمایا اور دونوں کانوں کا بھی مسح فرمایا، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ اس باب میں ربیہ بنت معوذ بن افرا سے بھی روایت ہے
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حسن صحیح ہے۔ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ یرون مسح الاذنین ظاہرہما ظہورہما و بطونہما، اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دونوں کانوں کے ظاہر کا بھی مسح کرے اور باطن کا بھی مسح کرے۔ باب ما جاء ان الاذنین من الراس، یہ باب اس بیان میں ہے کہ دونوں کان سر سے۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جس پانی سے سر کا مسح کرے اسی پانی سے دونوں کانوں کا بھی مسح کرے، مسح اذنین کے لیے مائے جدید نہ لے۔ لیکن اگر ہاتھ کی تری ختم ہو گئی ہے تو مسح اذنین کے لیے مائے جدید لے گا۔ اور جن حدیثوں میں اس بات کا بیان آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اذنین کے لیے مائے جدید لیا ہے تو وہ محمول ہے اسی معنی پر کہ مسح راس میں تری ختم ہو گئی تھی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کے مسح کے لیے مائے جدید لیا۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن سنان بن ربیہ عن شہر بن حوشب عن ابی امامہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسل وجهه ثلاثا ویدیہ ثلاثا ومسح براسہ وقال الاذنان من الراس۔ حماد ابن زید سنان ابن ربیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے شہر ابن حوشب سے روایت کی، وہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضور نے چہرے انور کو 3 بار اور دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا اور سر اقدس کا مسح فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ الاذنان من الراس، دونوں کان سر سے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں کان جب سر سے ہیں تو جس پانی سے سر کا مسح کرے گا اسی پانی سے دونوں کانوں کا بھی مسح کرے گا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں قال قتیبہ، قتیبہ کہتے ہیں قال حماد، حماد نے کہا یعنی حماد ابن زید نے کہا لا ادری ھذا من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم او من قول ابی امامہ، مجھے معلوم نہیں کہ الاذنان من الراس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہے یا یہ قول ہے کن کا؟ حضرت ابو امامہ باہلی کا۔ اس سے گویا یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے حضرت ابو امامہ باہلی پر یا یہ حدیث مرفوع، اس میں شک پیدا ہو رہا کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا یہ حدیث موقوف، جبکہ متعدد صحابہ کرام سے مرفوعاً یہ بات مروی ہے، متعدد صحابہ کرام نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الراس۔ چنانچہ خود سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الراس، اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں۔
بلکہ صریح طور پر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الراس۔ اسی طرح سے سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاذنان من الراس۔ اور یہ دونوں حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح ہیں، ان کے جتنے بھی روات ہیں سارے راوی ثقہ ہیں، یہ وہ رجال ہیں ان دونوں حدیثوں کے، وہ رجال ہیں جو رجال بخاری سے ہیں اور رجال مسلم سے ہیں، اس لیے یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب رہی یہ بات جو حماد نے یہاں پر کہی، تو اس تعلق سے امام ذیلئی نے نصب الرایا میں خود اس بات کی تحقیق کی ہے کہ اس میں حماد کے شاگردوں میں خود اختلاف ہے، حماد ابن زید کے شاگردوں میں خود اختلاف ہے۔ کسی شاگرد نے اس کو موقوفاً روایت کیا، کسی نے مرفوعاً روایت کیا حماد ہی سے، اور کسی نے شک والی بات کی ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف۔ تو حماد کے شاگردوں میں اختلاف خود ہے، اور دوسری روایتوں سے جب یہ ثابت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے تو یہ حدیث مرفوع ہے۔ باقی یہاں حدیث ابی امامہ کے تعلق سے جو گفتگو ہے تو یہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کلام کر سکتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ یہ حضرت ابو امامہ باہلی کا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ گفتگو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ گفتگو بھی ہمارے لیے مضر نہیں، اس وجہ سے کہ رفع و وقف میں اگر تعارض پیدا ہوتا، کس میں؟ رفع و وقف میں، یعنی کسی نے مرفوعاً روایت کی اور کسی نے موقوفاً اس کی روایت کی ہے ایک ہی صحابی رسول سے، تو وہاں پر روایت کرنے والے یعنی مرفوعاً روایت کرنے والے اگر ثقہ ہیں تو ثقہ کی زیادتی چونکہ مقبول ہوتی ہے، اس لیے وہاں رفع کو وقف پر ترجیح دی جائے گی۔ پھر آپ اس میں غور کریں تو رفع و وقف میں کوئی تعارض حقیقت میں ہے ہی نہیں، تعارض یہاں حقیقت میں ہوتا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث شریف سنی، تو حدیث شریف سننے کے بعد وہ اسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، حدیث شریف سنتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو جہاں ان کے قول کے طور پر مذکور ہیں، یعنی صحابی رسول کے قول کے طور پر وہ جہاں مروی ہو، وہ حقیقت میں ان کا فتویٰ، حقیقت میں ان کا فتویٰ، اور جہاں مرفوعاً وہ حدیث مروی ہو وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کیا بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو جواب دینے کا دو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ رد المحتار میں اس طرح سے یہ مسئلہ لکھا ہوا، فتاوی رضویہ میں اس طرح، بہار شریعت میں اس طرح ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے جواب دینے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بغیر ان کتابوں کا حوالہ دیے ہوئے جب آپ کو جزم و یقین ہے کہ اس سوال کا جواب یہی ہے، اس میں صحیح مسئلہ یہی ہے، آپ کو جزم و یقین ہے، تو بغیر حوالہ دیے ہوئے بھی آپ جواب دے دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث شریف سنی
تو کبھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اسے منسوب کر کے مسند کر کے بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اور چونکہ اسی کے مطابق ان کا فتویٰ بھی ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے جہاں ان کا قول مذکور ہوتا ہے یہ حقیقت میں ان کا فتویٰ ہوتا ہے۔ اس لیے رفع و وقف میں اگرچہ بظاہر تعارض نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی تعارض نہیں۔ سمجھ گئے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث لیس اسنادہ بذاک القائم، اس حدیث کی سند اس درجے کی قوی نہیں، اس حدیث کی سند اس درجے کی قوی نہیں۔ امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند اس درجے کی قوی نہیں، اور معلوم ہے کہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس درجے کی قوی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے رجال میں ایک نام ہے شہر ابن حوشب کا، دیکھیے نام ہے کہ نہیں ان کا، شہر ابن حوشب کا ملا نام، ان سنان بن ربیعہ ان شہر بن حوشب ان ابی امامہ۔ شہر ابن حوشب کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا، لیکن اگر کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے تو محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کو ثقہ بھی کہا، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کو ثقہ بھی کہا۔ چنانچہ امام یحییٰ ابن معین، امام احمد ابن حنبل اور امام عجلی، ان تمام لوگوں نے شہر ابن حوشب کو ثقہ کہا ہے، بلکہ شہر ابن حوشب رجال مسلم سے ہیں۔ خود امام ترمذی نے اسی کتاب میں شہر ابن حوشب کی کتنی حدیثیں ایسی روایت کی ہیں جن کو امام ترمذی نے صحیح اور حسن کہا۔ تو اگر کسی نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے تو ایک بڑی جماعت نے ان کو ثقہ کہا۔ پھر یہ جو کچھ کلام ہے یہ حضرت ابو امامہ باہلی کی حدیث کی سند پر کلام ہے، باقی حضرت ابو امامہ باہلی کے علاوہ کثیر صحابہ کرام سے حدیث مروی ہیں، مثلا حضرت عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، متعدد صحابہ کرام سے حدیث مروی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زید کی جو دونوں حدیثیں ہیں یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، ان کے سارے رجال قوی ہیں، ثقہ ہیں، رجال بخاری سے ہیں۔ اس وجہ سے امام ترمذی کا جو کچھ کلام ہے بس اسی حدیث کی سند پر کلام ہے، مگر دوسری احادیث صحیحہ احناف کی تائید میں موجود ہیں۔ سمجھ گئے؟ والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، اکثر اہل علم کے نزدیک صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد اسی پر عمل ہے کہ دونوں کان سر سے ہیں۔ یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا۔ وقال بعض اہل العلم ما اقبل من الاذنین فمن الوجه وما ادبر فمن الراس، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں کان کا جو اگلا حصہ ہے وہ چہرے سے ہے، وما ادبر فمن الراس، اور جو پچھلا حصہ ہے وہ سر سے۔ قال اسحاق، امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں واختار ان یمسح مقدمہما ما وجہہ، میرا قول مختار یہ ہے کہ دونوں کانوں کے اگلے حصے کا مسح چہرے کے ساتھ کرے اور پچھلے حصے کا مسح اپنے سر کے ساتھ کرے، جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ جس پانی سے سر کا مسح کرے گا اسی پانی سے دونوں کانوں کا مسح کرے، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔